الحمد لله علي الذات عظيم الصفات سميع السمات كبير الشان جليل القدر رفيع الذكر مطاع الأمر جلي البرهان فخيم الاسم عزيز العلم وسيع الحلم كثير الغفران جميل الثناء جزير العطاء مجيب الدعاء أميم الإحسان سريع الحساب شديد العقاب عليم العذاب عزيز السلطان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل من يابى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين تمام طرح کی تعریفیں عظمت و کبریائی حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و سزاوار ہے جو تنے تنہا تمام جہانوں کا خالق و مالک مربی و پالنہار ہے درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم پر بالخصوص آخری نبی امام الانبیاء خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے اللہ رب العالمین کے پیغام کو اللہ رب العالمین کی دعوت کو اللہ رب العالمین کی ذکر کو ہم تک بحسن خوبی پہنچایا.
اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ عزیزان گرامی قدر، نوجوان ساتھیوں، محترم بزرگوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ کا فضل اور اس کا کرم ہے کہ آج امیٹھی کی سرزمین اور اس مسجد میں الحمدللہ پہلی حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ کافی دنوں سے اس مسجد کا تذکرہ ہم سے کیا جا رہا تھا، لیکن وقت کے نہ ملنے سے میں فوری طور پر حاضر نہ ہو سکا، تاخیر سے آیا، اس کے لیے میں آپ تمامی حضرات سے معذرت کرتا ہوں۔ مجھے جو عنوان ملا ہے محبت رسول اور اس کے تقاضے، یہ بہت ہی اہم اور بڑا ہی حساس موضوع ہے۔ اگر ہم اس موضوع پر گفتگو کریں تو میرے خیال سے گھنٹے 2 گھنٹے یا دن بھر اگر اس پہ گفتگو کی جائے تو بھی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپائی نہیں ہو سکتی۔ یہ اتنا وسیع موضوع ہے اور حالات کے تناظر میں انتہائی اہم اور ضروری ہے کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کی جائے۔ آج مسلمان، زیادہ تر مسلمانوں کی تعداد جس کا دعویٰ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے زبانی طور پر ہے، عملی طور پر اس کا دعویٰ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہر جگہ ہم دھتکارے جا رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ آج ہر جگہ ہماری بے عزتی کی جا رہی ہے۔ سب سے وجہ مسلمانوں یہ ہے کہ آج محبت رسول ہمارے دلوں سے نکل چکا ہے۔ حقیقی معنوں میں ہمارے دلوں میں وہ محبت نہیں ہے جس طرح سے صحابہ کرام اپنے نبی رحمت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے۔ آج ہمارا دعویٰ صرف زبانی ہے، عملی دعویٰ ہمارا نہیں رہ گیا۔ اللہ رب العالمین سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں فرماتے ہیں، قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت سے کہہ دیجئے، إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، کہ اے لوگو اگر تمہارے نزدیک تمہارے باپ، تمہارے دادا، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا مال، تمہاری تجارتیں اور تمہارے اعزاء و اقارب، اور اسی طرح سے وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا، اور جو بلڈنگیں تم بنا رہے ہو، جو خوبصورت بلڈنگیں سنوار رہے ہو، جس کے اندر تمام طرح کی چیزیں مزین کی جاتی ہیں، رکھی جاتی ہیں، جس سے تم بے پناہ محبت کرتے ہو، اگر یہ تمام کی تمام چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہو جائیں، اگر تم ان سے زیادہ محبوب سمجھنے لگو، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى یاتی اللہ بِأَمْرِی، تو یاد رکھو، انتظار کرو، اللہ کا عذاب آنے والا ہے تمہارے اوپر۔ فتربصوا، تم انتظار کرو، ٹھہرے رہو، حتی یاتی اللہ بِأَمْرِی، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کا عذاب تمہارے اوپر آ جائے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ رب العالمین فاسق قوموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو آج اگر ہم دیکھیں، اگر ہم طائرانہ نظر ڈالیں اپنے قوم پر، اپنے سماج پر، اپنی سوسائٹی میں، اپنے گھروں میں، اپنے قریہ میں، تو ہم یہی پائیں گے کہ آج ہمارا دعویٰ صرف اور صرف زبانی رہ گیا ہے، عملی دعویٰ نہیں ہے۔
تقاضا کیا ہونا چاہیے تھا؟ تقاضا یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم عمل سے لوگوں کو باور کرائیں، ہم عمل سے لوگوں کے درمیان یہ ثابت کریں کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے باپ دادا، اس کے بیٹوں اور تمام چیزوں سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں، تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، حضرت عبداللہ بن حشام روایت کرتے ہیں، حدیث کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، ہم اپنے ماں باپ، بھائی بہن اور تمام رشتہ داروں، تمام لوگوں سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، الا نفسی، سوائے اپنے نفس کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عمر، ابھی تم مومن نہیں ہو۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ ابھی تم مومن نہیں ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھاپ گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ کس طرف ہے۔ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الآن یا عمر، اے عمر، اب تم مومن ہو، اب تم مومن ہو۔ میرے مسلمان بھائیوں، اگر ہم واقعات بیان کریں صحابہ کرام کے واقعات پر ہیں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک صحابی ہیں عروہ بن مسعود ثقفی، ابھی وہ ایمان نہیں لائے ہیں اور صلح حدیبیہ کا موقع ہے۔ صلح حدیبیہ کے لیے مکہ سے ایک گروہ آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ کو صلح حدیبیہ کے موقع پر روک دیا جاتا ہے اور صلح ہوتی ہے۔ حضرت عروہ بن مسعود ثقفی دیکھتے ہیں کہ محمد کے ساتھی محمد سے بے پناہ محبت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد جب وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی جو نیچے گرتا ہے، آپ کے ساتھی اس وضو کے پانی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیتے ہیں اور اٹھا کر کے اپنے چہروں پر، اپنے ہاتھوں پر، اپنے جسموں پر مل لیتے ہیں، اور محمد کے منہ سے نکلنے والا بلغم جب وہ بھی نکلتا ہے اسے بھی صحابہ کرام اچک لیتے ہیں اور اسے بھی اپنے بدنوں پہ مل لیتے ہیں۔ اور جب محمد کسی کام کے لیے حکم دیتے ہیں تو وہ صحابی، وہ ساتھی آپ کے دوڑ پڑتے ہیں، بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی چوچرا کے، بغیر کسی ہچک کے فوراً اس کام کو کرنے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں۔ عروہ بن مسعود ثقفی نے جب واپسی کی مکہ اور کہا، ہے مکہ کے لوگوں سن لو، میں نے قیصر و کسریٰ کے بادشاہوں کو بھی دیکھا ہے، میں نے جو ہے یمن کے بادشاہ کو بھی دیکھا ہے اور بہت سارے حکمرانوں کو ہم نے دیکھا ہے، لیکن محمد کے ساتھیوں کی طرح میں نے کسی حکمراں کو نہیں دیکھا کہ اس کی رعایا اپنے حاکم کی، اپنے جو ہے لیڈر کی اس قدر جو ہے پیروی کرتی ہو، اس قدر ان پر جان چھڑکتی ہو جس طرح سے محمد کے اوپر محمد کے ساتھی جان چھڑکتے ہیں۔ اے مکہ کے لوگوں، تم محمد سے فلاح نہیں پا سکتے، تم محمد سے جنگ نہیں جیت سکتے، اور نہ وہ قومیں کبھی جنگ جیت سکتی ہیں جس قوم کی رعایا اپنے مالک کی وفا نہ کرے۔ وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی، وہ قوم کبھی جو ہے کامیاب نہیں ہو سکتی، لیکن محمد کو میں نے دیکھا کہ محمد کے ساتھی محمد سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ ایسی رعایا ہم نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھی سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے۔ یہ محبت تھی صحابہ کرام کی اپنے نبی سے۔ آئیے ایک اور مثال آپ کو دیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ
کو آپ لوگ بخوبی جانتے ہوں گے۔ یہ وہ ساتھی ہیں جنہیں یار غار کہا جاتا ہے۔ جب مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زد و کوب کرنا شروع کر دیا، آپ کے راستے کو تنگ کر دیا، الہ العالمین کی طرف سے یہ حکم آ گیا کہ اے محمد آپ ہجرت کر کے مدینہ چلے جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم الہی ہوتی ہے، دوڑتے ہوئے اپنے ساتھی کے پاس آتے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کہتے ہیں، اے ابو بکر، اللہ کی طرف سے اجازت نامہ آ چکا ہے کہ میں مکہ چھوڑ کر کے مدینہ چلا جاؤں۔ حضرت ابو بکر کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، آنکھیں رو دیتی ہیں اور کہتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو اکیلے مدینہ نہیں جانے دیں گے۔ یہ ابو بکر آپ کا ساتھی رہا ہے، یار غار میں بھی آپ کے ساتھ رہا ہے اور ہجرت کے دوران بھی آپ کے ساتھ رہے گا۔ اے اللہ کے رسول، ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑنے والے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر چل پڑتے ہیں اور اللہ کے رسول کہتے ہیں، ابو بکر، میرے پاس مکہ والوں کی کچھ امانتیں رکھی ہیں، انہیں واپس کرنا ضروری ہے۔ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں، علی، میں ہجرت کرنے جا رہا ہوں، دیکھو میرے پاس یہ فلاں امانتیں، فلاں لوگوں کی امانتیں میرے پاس ہیں، تم آج رات میرے بستر پر سو جانا اور صبح اٹھ کر لوگوں کی امانتیں واپس کر کے تم بھی چلے آنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹا، کہتے ہیں، خدا کی قسم، مجھے اس سے پہلے اس قدر نیند نہیں آئی تھی جس قدر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر اس رات میں لیٹا، جبکہ اگر کوئی دوسرا ہوتا تو یہی خیال کرتا کہ آج کی رات جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھیرے کو لوگ تنگ کیے ہوئے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر آمادہ ہیں، اگر میں بستر پر لیٹ جاؤں گا تو ہمیں لوگ قتل کر دیں گے۔ ہوتا یہی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نبی کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بستر پر لیٹ جاتے ہیں، اور جب کفار آپ کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں، ہاں محمد تو ہے بستر پر لیٹے ہوئے ہیں۔ بہرحال لمبا واقعہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس رات مجھے جس طرح بہترین نیند آئی اس طرح مجھے کبھی نیند نہ آئی، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ یہ امانتیں مکہ والوں کو لوٹا دینا اور پھر واپس چلے آنا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ مجھے موت آج رات نہیں آئے گی، مجھے موت آج رات نہیں آئے گی، کیونکہ سرور کائنات کا فرمان ہے کہ یہ امانتیں واپس کر دینا اور مدینہ چلے آنا۔ پھر حضرت ابو بکر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے ہیں، کچھ دور جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی آگے ہوتے ہیں، کبھی پیچھے ہو جاتے ہیں، کبھی داہنے ہو جاتے ہیں، کبھی بائیں ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ماجرا دیکھتے ہیں کہتے ہیں، ابو بکر کیا بات ہے، آخر کیوں تم کبھی آگے ہوتے ہو، کبھی پیچھے ہو جاتے ہو، کبھی میرے داہنے ہو جاتے ہو، کبھی میرے بائیں ہو جاتے ہو، آخر ماجرا کیا ہے؟ حضرت ابو بکر کا جواب سنو۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ دشمن کہیں پیچھے سے آپ کے اوپر وار نہ کر دے تو میں آپ کے پیچھے آ جاتا ہوں کہ اگر تیر لگے تو ابو بکر کے پیٹھ پر لگے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پہ نہ لگے، اس لیے میں آپ کے پیچھے آ جاتا ہوں۔ لیکن پھر جب میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ دشمن کہیں آگے سے نہ آپ کو تیر سے حملہ کر دے تو میں آپ کے آگے آ جاتا ہوں کہ اگر تیر لگے تو ابو بکر کے سینے پر لگے، محمد الرسول اللہ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔
اسی طرح سے میں داہنے آ جاتا ہوں کہ کہیں اس طرف سے نہ مار دے، کہیں اس طرف سے نہ مارے۔ یہ جواب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کا سنا تو حضرت ابو بکر کو کہا، اے ابو بکر خوف نہ کھاؤ، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ محبت تھی صحابہ کرام کی اپنے نبی سے۔ آج اگر ہم دیکھیں کہ ہم کس قدر محبت اپنے نبی سے ہم کر رہے ہیں۔ نبی کا فرمان ہے، کیا فرمان ہے؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ، کہ تمہارے رب کی قسم تم مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تمام اختلافات میں تم حکم نہ تسلیم کر لو، تم حکم نہ تسلیم کر لو، اور جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ سنا دیں اسے پیروی کرتے ہوئے اسے قبول کر لو، اس کے خلاف نہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں نماز پڑھو، نماز کبھی نہ چھوڑنا۔ کتنا مسلمان ہے کہ آج نماز پڑھ رہا ہے؟ نماز کے بارے میں آپ جانتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری سانس چل رہی ہے، آپ ابھی دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹے مبارک کھل رہے ہیں، فوراً دوڑتے ہوئے آئے اور کان لگا کر کے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ کان لگایا تو سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغام امت کو دے رہے ہیں، الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم۔ اے لوگوں نماز کبھی نہ چھوڑنا، اے لوگوں نماز کبھی نہ چھوڑنا، اے لوگوں نماز کبھی نہ چھوڑنا، اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا، ان کے اوپر کبھی ظلم نہ کرنا۔ یہ ماتحت کون ہیں؟ بیویاں ہیں۔ اپنے بیویوں کے اوپر ظلم نہ کرنا، انہیں ناحق نہ ستانا، انہیں زد و کوب نہ کرنا، کیونکہ وہ دوسروں کے گھر سے آئی ہے، تمہاری شریک حیات ہے، تمہاری لائف پارٹنر ہے، تمہارا ساتھی ہے، اسے کبھی تکلیف نہ دینا، اس کے اوپر ظلم نہ کرنا، زیادتی سے کام نہ لینا۔ اور جو تمہارے نوکر چاکر ہیں، جو تمہارے پاس کام کرنے والے ہیں، ان کا خیال رکھنا، ان کے اوپر کبھی ظلم نہ کرنا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کلمہ ہے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز ہو گئی، آخری وصیت تھی۔ آج اگر ہم دیکھیں تو مسلمانوں کا 80% طبقہ نماز سے غافل ہے، اور کہتا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بدعتوں سے دور ہو جاؤ، اسلام کے اندر نئی چیزیں نہ داخل کرنا۔ آج مسلمان بضد ہے کہ نہیں ہم نئی چیزیں داخل کر کے رہیں گے۔ اگر محبت ہوتی اپنے نبی سے تو اسلام کے اندر نئی چیزیں ایجاد نہ کرتا۔ صحابہ کرام جس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، کیا صحابہ کرام نے اپنے گھروں پر کبھی جھنڈے لگائے؟ کیا صحابہ کرام نے کبھی بینر لگوائے؟ کیا صحابہ کرام نے کبھی مظاہرے کیے؟ کیا صحابہ کرام نے کبھی اعلان کیا کہ ہاں میں آئی لو محمد، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں؟ کیا انہیں اعلان کرنے کی ضرورت پڑی؟ قطعاً نہیں۔ آج آپ کو اعلان کرنے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ کیوں فیس بک پر، اخبارات میں، میڈیا پر، ٹیلی ویژن پر آپ کو یہ اعلان کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں؟ کیوں؟ اسی وجہ سے کہ آپ نے صرف زبانی دعوے کیے ہیں، عملی دعوے آپ نے نہیں کیے، عملی دعویٰ آپ نے نہیں پیش کیا۔ اس وجہ سے آج آپ کو دعوے کرنے پڑ رہے ہیں، اعلان کرنا پڑ رہا ہے، جھنڈے لگانے پڑ رہے ہیں، مظاہرے کرنے پڑ رہے ہیں، لیکن یہ مظاہرے تمہاری پیٹھوں پر مار پڑ رہی ہے،
کیونکہ یہ طریقہ غلط ہے. آپ کو مارا جا رہا ہے. آپ نے واقعہ پچھلے مہینوں دیکھا ہوگا، ابھی چند مہینوں پہلے کانپور سے یہ معاملہ اٹھا، رائے بریلی تک پہنچا، رائے بریلی سے اور کئی شہروں تک یہ معاملہ پہنچا. کتنے پیٹے گئے لوگ، مارے گئے. میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ طریقہ نہیں ہے اپنے نبی سے محبت کرنے کا. اس طرح سے آپ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں. آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو داغدار کر رہے ہیں. یہ اسلوب نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا. طریقہ کیا ہے وہ بھی قرآن سے سنو. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ رسول جو کچھ تمہیں دے اسے لے لو اور جس چیز سے منع فرما دے اسے رک جاؤ. یہ ہے اصل محبت، یہ ہے محبت. آج ہم بڑے بڑے قبے ہم نے بنوا لیے ہیں، مزارات بنوائے. آج ہم چادریں چڑھا رہے ہیں. کیا کبھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پہ صحابہ کرام نے چادریں چڑھائیں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار بنایا گیا؟ نہیں بنایا گیا، کیونکہ اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے. اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی، بلکہ اسلام نے سختی سے منع فرمایا. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے انبیاء کرام کے قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. آج مسلمان سجدے کرتا پھر رہا ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اللہ کو چھوڑ کر کسی کو اپنا داتا مانا؟ اللہ کو چھوڑ کر کسی کو دستگیر مانا؟ اللہ کو چھوڑ کر کسی کو مشکل کشا مانا؟ اللہ کو چھوڑ کر کسی کو غریب نواز سمجھا؟ نہیں سمجھا، اور نہ ہی صحابہ کرام نے سمجھا. آج آپ نے اللہ کو چھوڑا، آپ نے اللہ کو چھوڑا، دستگیر کسی اور کو بنا لیا. آپ نے حاجت روا کسی اور کو بنا لیا، مشکل کشا کسی اور کو بنا لیا، حاجت روا کسی اور کو بنا لیا، غریب نواز کسی اور کو بنا لیا، کسی اور کے آگے سجدے کرنے لگ گئے. تو اللہ رب العالمین کی بتائیے مدد آئے گی یا مار پڑے گی؟ یہ اللہ کی طرف سے مار ہے، کیونکہ ہم نے سنتوں کو چھوڑ دیا. حقیقی معنوں میں محبت کرنے والا اپنے نبی سے وہ ہے جو نبی کے فرمان پر لبیک کہے، نبی کے اخلاق کی طرح اپنے اخلاق کو بنائے، نبی کے کردار کی طرح اپنے کردار کو بنائے، نبی کے لباس کی طرح اپنا لباس بنائے، نبی کے چہرے کی طرح اپنا چہرہ بنائے، نبی کے تجارتوں کی طرح اپنا تجارت بنا لے، نبی کے معاملوں کی طرح اپنا معاملہ کر لے. باخدا آپ کو اعلان کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور وہ دن دور نہیں جب آپ اس پر عمل کر لیں گے تو یہ ظالم قوم جو آج مسلمانوں کو تہو بالا کرنے پر آمادہ ہیں، یہ خود بل میں چھپ جائیں گی. یہ خود بل میں چھپ جائیں گی، کیونکہ ماضی ان کا رہا ہے کہ یہ مسلمانوں کے مقابلے آج تک مقابلہ نہیں کر سکی ہیں. یاد کرو 313 بدر کے میدان کو، 313 کی تعداد تھی مسلمانوں کی، اور مقابل میں 1000 یا اس کے کم و بیش لوگ تھے، اور ان کے پاس تمام اسلحے جنگ کے موجود تھے. مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہ تھا، لیکن فتح کس کی ہوئی؟ مسلمانوں کی فتح ہوئی. میرے بھائیوں، آج بھی ہم اپنے اس چہرے کو نبی کا چہرہ بنا لیں، نبی کی طرح بنا لیں، لباس نبی کا اپنا لیں، طریقہ نبی کا اپنا لیں، اخلاق نبی کا اپنا لیں، کردار نبی کا اپنا لیں، تو آج ہم وہی عزت پانے والے ہیں جس طرح سے صحابہ کو اللہ نے عزت دی. ایک واقعہ اور سنا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. غزوہ احد کا موقع ہے. ایک صحابیہ ہیں، اس غزوہ کے اندر ان کا شوہر بھی شہید ہو گیا، بھائی بھی شہید ہو گیا، بیٹے بھی شہید ہو گئے. جنگ ختم ہوئی، خبر دینے والوں نے آپ کو خبر دی
کہ آپ کے بیٹے، آپ کا شوہر، آپ کے بھائی سب شہید ہو گئے اللہ کی راہ میں۔ وہ پاک دامن عورت وہ کہتی ہے کہ مجھے اس کی پرواہ نہیں، آپ بتائیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے۔ کہا نہیں، میں اس طرح نہیں مان سکتی، مجھے نبی کے پاس لے چلو، میں اپنے نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہوں کہ تم لوگ سچ کہتے ہو یا غلط کہتے ہو، میں اپنے نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہوں، مجھے میرے نبی کے پاس لے چلو۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی ہیں کہ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، برملا کہہ اٹھتی ہیں کہ اللہ اگر میرے نبی سلامت ہیں تو ساری جہاں میرے لیے سلامت ہے، اگر نبی سلامت ہیں تو میرے لیے پوری جہان سلامت ہے۔ یہ بیٹے 2 3 کیا اگر 100 بیٹے ہمارے ہوتے تو میں انہیں اللہ کی راہ میں قربان کر دیتی، مجھے اس پر کوئی ندامت نہیں ہے۔ ندامت تو تب ہوتی جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان پہنچ جاتا۔ میرے بھائیوں، عورتوں کے اندر بھی اس قدر محبت تھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آج نوجوان کس کو اپنا آئیڈیل مان رہا ہے؟ دیکھیے نوجوان طبقہ یا تو کسی ہیرو کو پکڑے ہوئے ہے، وہ کسی ناچنے والے کو اپنا آئیڈیل مان رہا ہے، یا ہماری نوجوان بچیاں کسی ہیروئنوں کو اپنا آئیڈیل مان رہی ہے۔ جو جس کو آئیڈیل مانتی ہے وہ اسی کی طرح لباس پہنتی ہے، وہ اسی طرح سے اپنے بال کو کٹاتی ہے، اسی طرح سے اپنے حیات کو بناتی ہے۔ اسی طرح سے نوجوان لڑکا جس ہیرو کو اپنا آئیڈیل مانتا ہے وہ اسی طرح سے اپنا بال بھی کٹاتا ہے۔ دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں دیکھا؟ اسی طرح سے ہیئر کٹنگ کراتا ہے، اسی طرح سے اپنے لباس کو بناتا ہے۔ آپ نے آئیڈیل کس کو مانا ہے؟ ایک ناچنے والے کو مانا ہے، یا ایک کرکٹر کو اپنا آئیڈیل مانتا ہے، رول ماڈل مانتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سن لو، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کرے گا، جو جس کو اپنا آئیڈیل مانے گا، وہ اسی کے ساتھ قیامت کے دن ہوگا۔ اے نوجوان بچوں، سنبھلو اور اپنے آپ کو اجاگر کرو، نبی کو اپنا آئیڈیل مانو، نبی کو اپنا رہنما مانو، اور نبی کی طرح اپنا بال کٹاؤ یا اپنے لباس کرو، اپنے چہرے بناؤ، تاکہ تمہیں کل قیامت کے دن نبی کے ساتھ اٹھایا جائے، نبی کے ساتھ اٹھایا جائے۔ یہ تمنا ہونی چاہیے تمہاری، یہ تگدو ہونی چاہیے تمہاری، یہ کوشش ہونی چاہیے تمہاری کہ ہم اٹھائے جائیں کل تو اپنے نبی کے ساتھ اٹھائے جائیں۔ ہم نمازیں پڑھیں گے تبھی ہم سچے نبی سے محبت کرنے والے بنیں گے۔ ہم جھوٹ کو چھوڑیں گے، شراب کو چھوڑیں گے اور تمام برے کام کو چھوڑیں گے اور نبی کے طریقے کو اپنائیں گے، تبھی ہم سچے محبت کرنے والے ہوں گے۔ یہی محبت کا تقاضا ہے۔ آپ جب جس سے محبت کرتے ہو تو آپ تلاش کرتے ہو کہ میرا محبوب کھاتا کیا ہے، میرا محبوب پہنتا کیا ہے، میرا محبوب سوتا کب ہے۔ آپ اس کے بارے میں پوری ہسٹری تیار کرتے ہو، جاننے کی کوشش کرتے ہو کہ نہیں؟ کیا کبھی ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی جاننے کی کوشش کی؟ کبھی ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا، جانا؟ ایک صحابی آئے، 5 منٹ کا وقت ہے، ایک حدیث پڑھ کے میں آپ کو اپنے خطبے کو تمام کرتا ہوں۔ ایک صحابی آئے، ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راوی ہیں، بیان فرماتی ہیں کہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک میں آپ کو نہیں دیکھتا ہوں میرے دل کو قرار نہیں آتا ہے، میرے دل کو قرار نہیں آتا، سکون نہیں آتا۔ جب آپ کا خیال آتا ہے میں فوراً بھاگتے ہوئے آپ کے خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں، اور جب دیدار آپ کی ہو جاتی ہے میرے دل کو بڑا سکون پہنچتا ہے۔
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں اپنی موت کو اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں تو بہت پریشان ہو جاتا ہوں۔ مجھے ایک بات یہ ستائے جا رہی ہے، یہ کھٹک رہی ہے میرے دل میں پریشان ہوں کہ آپ تو امام الانبیاء ہیں، سید ولد ابن آدم ہیں، آپ کا مقام بہت بلند ہے، اللہ رب العالمین آپ کو تو بڑے اعلیٰ مقام پر رکھے گا، جنت میں آپ کا بڑا اعلیٰ مقام ہوگا، لیکن اگر میں بھی جنت میں داخل کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے دیکھوں گا؟ وہاں مجھے کیسے چین آئے گا؟ مجھے کیسے قرار آئے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات اپنے صحابی کی سنتے ہیں تھوڑی دیر خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ جبریل اللہ رب العالمین کا کلام لے کر کے حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں میرے محبوب اپنے اس محبوب ساتھی سے کہہ دیجئے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی پیروی کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول سے جو محبت کرتے ہیں تو انعم اللہ علیہم، تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن کے اوپر اللہ رب العالمین کا انعام ہے۔ اور کس کے ساتھ ہوں گے؟ انبیاء کے ساتھ ہوں گے، اور شہداء کے ساتھ ہوں گے، صالحین کے ساتھ ہوں گے، نیککاروں کے ساتھ ہوں گے، جو نبی کی پیروی کرے گا۔ اس سے مسئلہ ثابت ہوا کہ اگر ہم نیک ہوئے تو ضرور ضرور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے، کیونکہ اللہ کا ارشاد ہے کہ نبی سے محبت کرنے والا نبی کے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اور اللہ آگے کہتے ہیں وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور یہ کیا ہی بہترین رفاقت ہے، کیا ہی یہ لوگ بہترین ساتھی ہیں جنت کے اندر، جب انہیں انبیاء کے ساتھ، انہیں شہداء کے ساتھ، انہیں صالحین کے ساتھ رکھا جائے گا۔ یہ بڑا ہی بلند مقام ہوگا ان کا۔ اس طرح سے بڑی باتیں ہیں محبت رسول پر جو ختم ہونے والی نہیں ہے۔ آخری کلام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے نبی سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا دعویٰ صرف زبانی نہ رہے بلکہ عمل کر کے ہم دکھائیں کہ واقعی ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، واقعی ہم نبی کے دیوانے ہیں، واقعی ہم نبی کے پیروکار ہیں۔ یہ ہمارے عمل سے ظاہر ہونا چاہیے، یہ ہمارے عمل گواہی دے، ہماری زبان نہیں بلکہ ہمارا عمل گواہی دے۔ تو نمازی بنو، اپنے اخلاق کو درست کرو، اپنے معاملات کو درست کرو، اپنی تجارتوں کو درست کرو، انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین ایسے دعا ہے کہ ان تمام باتوں کو ہمارے دلوں میں گھر کر دے۔ رب العالمین ہمیں سچے معنوں میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع و فرما بردار بنائے۔ رب العالمین ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم۔ الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.